ذرا تصور کریں کہ کوئی دنیا کے سب سے آخری، سب سے ویران کونے پر پھنس گیا ہو، تہذیب سے ہزاروں کلومیٹرز دور، جہاں چاروں طرف صرف برف ہی برف ہو اور ایک گہری خوفناک خاموشی۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ 28 انسانوں کی بقا کی وہ سچی اور لازوال داستان ہے جو ان کے جہاز انڈیورنس کے ساتھ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ اچھا، تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ ایک اخبار کے اشتہار سے، لیکن یہ کوئی عام اشتہار نہیں تھا۔ مشہور ایکسپلورر سر ارنسٹ شیکلٹن نے اپنے عملے کو بھرتی کرنے کے لیے کوئی جھوٹے وعدے نہیں کیے، بلکہ صاف صاف ایک سیدھا اور کھرا چیلنج سامنے رکھ دیا تھا۔ اور اس خطرناک چیلنج کے جواب میں 28 ایسے بہادر لوگ سامنے آئے جنہوں نے تاریخ کے سب سے مشکل سفر پر جانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگانے کا فیصلہ کیا۔ آئیے ان کے اس ناقابل یقین سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو شیکلٹن کا خواب تھا کیا؟ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتے تھے جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو۔ امپیریل ٹرانس انٹارکٹک مہم کے تحت وہ تاریخ میں پہلی بار پورے انٹارکٹک براعظم کو پیدل پار کرنا چاہتے تھے، اور اس بڑے مقصد کے لیے انہوں نے خاص طور پر بنایا گیا بہت ہی مضبوط جہاز چنا، جس کا نام بھی اس کے مقصد جیسا ہی تھا، دی انڈیورنس۔ تو سفر شروع ہوا اور شروع میں تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ اگست 1914 میں یہ لوگ انگلینڈ سے نکلے اور دسمبر تک ان کا جہاز انٹارکٹیکا کے قریب خطرناک ویڈل سمندر کے برفانی جال میں داخل ہو چکا تھا۔ لیکن پھر جنوری 1915 میں قسمت نے ایک ایسا پاسا پلٹا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اور سب سے بڑی ستم ظریفی پتہ ہے کیا تھی؟ جب یہ آفت آئی تو انڈیورنس اپنی منزل واصل بے سے صرف 130 کلومیٹر دور تھا۔ وہ اپنی منزل کے اتنے قریب تھے کہ بس اسے چھونے ہی والے تھے، لیکن قدرت نے ان کے لیے کوئی اور ہی بہت ہی کٹھن راستہ چن رکھا تھا۔ تو یہاں سے کہانی پوری طرح پلٹ جاتی ہے۔ اب یہ انٹارکٹیکا کو فتح کرنے کا مشن نہیں رہا، بلکہ یہ دنیا کے سب سے بے رحم ماحول میں صرف اور صرف زندہ رہنے کی ایک اتھک جنگ کا آغاز تھا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا ہوتا ہے جب کسی کا واحد سہارا، اس کا جہاز، لاکھوں ٹن برف میں جکڑ لیا جائے؟ انڈیورنس کے عملے کو اچانک اسی بے پناہ اور ناقابل تصور چیلنج کا سامنا تھا۔ یہاں پر شیکلٹن کی لیڈرشپ کا کمال نظر آتا ہے۔ انہوں نے مہینوں تک عملے کا حوصلہ بلند رکھا، انہیں ٹوٹنے نہیں دیا۔ جہاز کو ایک ونٹر اسٹیشن جیسا بنا دیا گیا جہاں سخت ڈسپلن تھا، روزمرہ کے کام ہوتے تھے، اور ہاں، مایوسی کو دور رکھنے کے لیے یہ لوگ برف پر فٹ بال تک کھیلتے تھے۔ اور پھر وہ ہوا جس کا سب کو ڈر تھا۔ ان کی واحد لائف لائن، ان کے گھر واپسی کا واحد راستہ، اب تباہ ہونے والا تھا۔ پورے 284 دن وہ اسی جہاز پر قید رہے، جبکہ برف کا بے پناہ دباؤ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا، اور آخر کار اس نے اپنا آخری اور مہلک حملہ شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت ہی سست اور خوفناک تباہی تھی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، لاکھوں ٹن برف آہستہ آہستہ جہاز کو دبا رہی تھی، اس کی مضبوط لکڑی کی ٹوٹنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ایک خوفناک منظر تھا جو دھیرے دھیرے ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ اور آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جب شیکلٹن کو وہ الفاظ کہنے پڑے جن سے سب ڈرتے تھے۔ جہاز کو خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اب اپنی جانیں بچانے کا یہی ایک طریقہ بچا تھا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب وہ عملہ حقیقی معنوں میں بے یارو مددگار ہو گیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جہاز کو، اپنی امید کو، منجمد سمندر کی گہرائیوں میں غائب ہوتے دیکھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے تو بقا کی اصل ناممکن داستان شروع ہوتی ہے۔ تہذیب کی طرف واپسی کا ایک ایسا سفر جو تقریباً ناممکن تھا۔ جہاز کے ڈوبنے کے بعد عملے نے کئی مہینے برف کے تیرتے ہوئے ٹکڑوں پر گزارے۔ پھر اپنی چھوٹی چھوٹی لائف بوٹس میں ایک خطرناک سفر کے بعد وہ آخر کار ایک ویران جزیرے ایلیفینٹ آئیلینڈ تک پہنچے، اور 16 مہینوں میں، جی ہاں، پورے 16 مہینوں میں یہ پہلی بار تھا کہ ان کے پاؤں نے ٹھوس زمین کو چھوا۔ اب ایلیفینٹ آئیلینڈ پر پھنسے ہوئے شیکلٹن نے ایک ایسا پلان بنایا جو سننے میں ہی پاگل پن لگتا تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ یہی ان کی آخری اور واحد امید تھی۔ 16 دن، آپ سوچیں، 16 دن تک شیکلٹن اور اس کی چھوٹی سی پارٹی نے 90 فٹ اونچی لہروں اور ہڈیاں جما دینے والی سردی کا مقابلہ کیا،
اور ان کے پاس کوئی جدید نیویگیشن کے آلات بھی نہیں تھے۔ سمت دیکھنے کے لیے بس ستارے اور سورج تھے، جبکہ سمندر ہر لمحہ انہیں نگلنے کو تیار تھا۔ ان کی ہمت کی کوئی حد نہیں تھی۔ سمندری سفر مکمل کرنے کے بعد بھی وہ جزیرے کی غلط سائٹ پر پہنچے۔ مدد تک پہنچنے کے لیے انہیں ایک آخری فوق البشر کوشش کرنی تھی، 36 گھنٹوں کے اندر 4000 فٹ اونچے برفانی پہاڑوں کو پار کرنا۔ تو آخر اس سب کا نتیجہ کیا نکلا اور اس کہانی نے پیچھے کیا چھوڑا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ مہم کے اصل مقصد کے حساب سے دیکھیں تو یہ پوری طرح ناکام تھی۔ وہ کبھی براعظم پر قدم بھی نہیں رکھ سکے۔ لیکن اگر آپ انسانی جانوں کے حساب سے دیکھیں تو یہ تاریخ کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ یہ ناقابل یقین نتیجہ ہے۔ جو 28 لوگ اس سفر پر نکلے تھے، وہ تمام کے تمام 28 زندہ گھر واپس لائے گئے۔ ایک بھی جان ضائع نہیں ہوئی۔ اور پھر کہانی میں ایک نیا حیران کن موڑ آتا ہے، وہ بھی 107 سال بعد۔ سال 2022 میں اس گم شدہ جہاز انڈیورنس کا ملبہ آخرکار سمندر کی گہرائیوں میں ڈھونڈ لیا گیا۔ اور جو ملبہ ملا وہ خود ایک عجوبہ ہے۔ 3000 میٹر کی گہرائی میں انٹارکٹک سمندر کے ٹھنڈے پانیوں نے اس سے بالکل محفوظ رکھا ہے۔ جہاز بالکل ویسا کا ویسا ہے، یہاں تک کہ اس کے پچھلے حصے پر لکھا ہوا نام انڈیورنس آج بھی صاف پڑھا جا سکتا ہے۔ تو انڈیورنس کی یہ کہانی ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ یہ مہم اپنے اعلان کردہ مقصد میں تو ناکام ہوئی، لیکن انسانی ہمت، لیڈرشپ اور بقا کی ایک ایسی لازوال داستان بن گئی جسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو پھر کامیابی کا اصل پیمانہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف منزل تک پہنچنا ہے یا راستے کی ہر ناممکن مشکل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہنا؟